وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، آج لوگوں نے صبح کی ہے کہ وہ باہم خرید و فروخت کرتے ہیں. فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، اور کوئی آدمی قریب نہیں ہے کہ وہ امانت کو ادا نہ کرے. فَيُقَالُ، کہا جائے گا، اِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، کہ فلاں قوم میں ایک آدمی ہے وہ بڑا امانت دار ہے. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور ایک آدمی کے لیے کہا جائے گا، ما عقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، اور بتایا جائے گا کہ ایک آدمی کے بارے میں کیا وہ عقل مند ہے، کیا اس کا خاندان ہے، اور کیا اس کا جسم ہے، اور حالانکہ اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. مطلب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسے لوگوں کی پوجا کریں گے جن کے پاس ایمان بالکل نہیں ہوگا، اور لوگ کہیں گے بھائی کیا یار اس کی عقل ہے، کیا فیصلے کرتا ہے وہ، اور کیا خاندان ہے ان کا، سارے سید بنے ہوئے ہیں، سادات بنے ہوئے سارے کے سارے، لیکن ان کے دل کے اندر رائے کے برابر دانے کے ربی ایمان نہیں ہوگا. یہ بتایا جا رہی تاکہ آپ ہوشیار رہیں ان چیزوں سے. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آج میرے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا ہے، وَلَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم میں سے کس کے ساتھ کاروبار کروں. لَإِن كَانَ مُسْلِمًا، اگر وہ مسلم تھا، رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلام، تو اس کا اسلام مجھے لوٹا دیتا تھا، مطلب اس بات پر کہ نہیں یہ امانت دار ہوگا، وہ بے ایمان نہیں سمجھتا تھا اس کو. وَإِن كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَعْيِهِ، اور اگر کوئی عیسائی ہے تو اس کی بھاگ دوڑ جو ہے کاروباری چہل پہل وہ مجھے متاثر کرتی ہے. وَأَمَّا الْيَوْمَ، لیکن آج جو ہے، فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، لیکن آج جو ہیں میں فلاں سے کاروبار کرتا ہوں. مطلب ان کو کوئی آدمی ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ جو ہر جگہ جا کے وہ کاروبار کر لیں، کیونکہ مسئلہ ہے امانت کا. ان کے پاس وہ پیسے رکھاتے ہیں، وہ پیسے کھا جاتے ہیں. اس وجہ سے فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں کہ یہودیوں کی بعض ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کے اوپر اگر ایک ٹکا بھی دیں گے نا تو وہ بھی واپس کر دیں گے، اور بعض ایسے یہودی ہیں کہ ان کو آپ روپے کو روپے دیں گے وہ بھی سب کھا جائیں گے، سوائے اس کے اللہ تم تو یا کہ تم ان کے اوپر نگراں کھڑے رہو تب تو مال بچ جائے گا. اگر آپ نے ان پہ اعتماد کر لیا تو بھی گیا پیسہ آپ کا. تو وہی بات کر رہے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس حدیث صحیح مسلم تھوڑی لمبی ہے تو اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ مسلم جو ہے وہ گائے کاروباری طور پہ دکھائی دیتا. اکثر مالدار لوگ ہیں وہ یہودی نصرانی ہیں، ان سے کاروبار کیسے کیا جائے؟ امانت داری ان میں سے کوئی دکھا نہیں دیتا سوائے ان کے یا ان کے جو دور دور دکھائی دیتے ہیں، تو انہی کے پاس جا کے وہ کاروبار کرتے تھے. یہ دور ان کے زمانے میں گزر گیا جس کے وہ منتظر تھے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں کے دور کے اندر اس قسم کے حالات آ جاتے ہیں، اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو نہ امانت کا خیال رکھتے ہیں نہ کسی اور چیز کا خیال رکھتے ہیں، ان کو صرف دنیا کی پرواہ ہوتی، دنیا میں چاہیے ان کو. باب التعرب فی الفتنہ، فتنے کے موقع پہ ایک آدمی کہیں دور جگہ لے لے، اجنبی ہو جائے، اس کا باب ہے. ان سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بہادر آدمی تھے یہ سلمہ رضی اللہ عنہ، بہت بہادر تھے، اتنی تیز پیدل بھاگتے تھے کہ گھوڑے سوار ان کے آگے کچھ ہی نہیں تھے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی جو گنجے تھے وہ اترے آگے اور کہا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے مدینے تک جانے کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کسی کا شر و شرابت دکھائی نہیں دئی، تم کو ہے، تمہیں سب کو للکارا ہوئے گی، گدھا گھوڑا ایک لکڑی سے ہانک رہے ہو، چلو میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں. اور سلمہ کودے اور بھاگے اور ان کے چھوڑ دیا پیچھے. انہوں نے کہا دیکھ میں نکلا آگے، پہلے وہ بھاگا تو وہ آگے نکلا، پھر یہ پیچھے گئے اس کے اور اس کو ہاتھ مارا کندھے پہ، گیا آگ میں تمہارے تھے، اور آگے نکل گئے. تو یہ وہی آدمی ہیں جنہوں نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جنہوں نے زبردست قسم کا مقابلہ کیا تھا، جو آپ کی اونٹیاں لے کے بھاگے تھے. بڑا لمبا واقعہ طویل. بہرحال یہ کہ یہ بہت دلیر اور بہت ہی مجاہد آدمی تھے. انہ دخل علی حجاج، کہتے سلمہ بن اکوع حجاج کے پاس داخل ہوئے، حجاج بن یوسف.
وقال یا ابن اقوع ارتدت علی عقبیک تعربت. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یا ابن اقوع کیا تم مرتد ہو گئے ہو؟ اپنے ایڑیوں کے بل مرتد ہو گئے کیا؟ تعربت کہ تم اجنبی ہو گئے، دکھائی نہیں دیتے. یعنی کہ ہم اس لیے کہتے ہیں آپ لوگوں سے کہ آدمی رابطے میں رہنا چاہیے، دفتر میں معلومات رکھے، اپنا نمبر دے کے رکھے کہ کبھی بھی ہمیں یہ ہو کہ فلاں آدمی کہاں ہے تو ہم فوراً رابطہ کر کے اس سے پوچھ لیں کہ ہاں یہ تو خیر ایسا موقع تھا ہی رابطے کا. لیکن جو حجاج بن یوسف گورنر ہوں گے تو وہ صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اجنبی ہو گئے ہو، بالکل دکھائی نہیں دیتے، کیا تم نے ارتداد کر لیا ہے، دین چھوڑ دیا کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. قال اللہ، انہوں نے کہا نہیں میں مرتد نہیں ہوا ہوں، ولکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی فی البدو، لیکن مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں کی میں رہنے کی اجازت دی تھی. میں نے آپ سے اجازت لی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی فتنوں کا زمانہ آئے اور میں ایک طرف ہو جاؤں تو مجھے آپ اجازت دے دیجئے. تو اس لیے میں ان کی اجازت کی وجہ سے میں دور نکل گیا ہوں، بدوا میں گاؤں کے اندر نکل گیا ہوں میں، اس لیے میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہوں. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں تعربتا. وعن یزید بن ابی عبید لما قتل عثمان بن عفان، جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے. آپ دیکھیں یہ ایسے لوگ جنتی جن جیسے لوگ مل نہیں سکتے ہیں. اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن پہلے اپنے غلام کو سمجھایا اور لگان کے بارے میں، لگام جو ہوتا ہے لگان جو دیتے تھے ان سے، اس کے بارے میں کہا کہ تم ابھی رہن دو، ایسا مت کرو یہ. اور دوسرے دن صبح پہلے صف میں تھا وہ اور پیچھے سے دو دھاری کھنجر مارا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. بتائیے کیا قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا ان کا. جب ایسے لوگوں کو ایسے شقی القلب لوگوں نے مار ڈالا تو ہم کیا ہے کس گنتی میں آئیں گے بتائیے. آج لوگ جو ہیں امیر کی سختی کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. اور سختی کیوں کی جاتی ہے؟ مکان جب ہی خالی کرایا جاتا ہے جب وہ کرایہ نہیں بھرتا. وہ کرایہ تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو ایسے ہی ایک بس نام ہے کرایے کا. جماعت کا آدمی مسلم رہ رہا گھر میں رہتا رہے، نہیں ان سے مکان خالی کرایا تو ناراض ہو گئے. ایک صاحب کو ڈانٹ دیا وہ ناراض ہو گئے، غلطی ان کی تھی تو ڈانٹ تو پڑے گی. بھائی آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی ڈانٹ نہیں کھاتے کیا؟ ماں باپ کے لیے پمفلٹ لکھ دیتے ہیں آپ کیا؟ میرے ابا نے یہ باتیں کی، میری امی نے یہ باتیں کی، میرے بھائی یہ کر رہا ہے، میرے پورے کتاب سے شائع کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے. ایک امیر ہی رہ گیا ہے کہ امیر کی برائیاں تمام لوگوں کو بتاتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں. واہ واہ کمال، خوب کام کیا آپ نے. شیطان کے بندے بنے ہوئے لوگ. جماعت کو کیا بدنام؟ اللہ کا کام ہے جماعت کو رکھنا. جب آدمی کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اپنا ہاتھ جماعت پہ رکھتے ہوئے ان لوگوں کو ساتھ رکھے جو واقعی جماعت پہ رہنے کے لائق ہیں، ورنہ ایک کوڑا کرڑ تو نکلتا رہتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا تطہیر جماعت. میں نے دیکھا، میں پوچھا امیر صاحب سے، میرا صاحب میاں ہاں جماعت تو جانے تو بڑی جماعت ہو جائے وہ اچھا ہی نہیں ہے، چھوٹی جماعت اچھی ہے. ابھی صاحب آپ دنیا میں جھنڈا لہرائیں گے اسلام کا؟ کمیاں دکھائی نہیں دیتا مجھے. یہ تو لوگ پریشان کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا جو جاتا جائے جماعت کو پاک کر دے ہماری. تو مطلب کیا؟ وہ یہ مطلب ہے کہ ایسے لوگ جب آپ خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں امیر کی برائیاں، اپنی محفل میں امیر کی برائیاں، ایسے لوگ کبھی پھیلا نہیں پاتے. جو غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، الزامات لگائیں، جھوٹ بولیں، بات کچھ ہے کچھ بیان کر دیں، ایسے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں دیتا ہے. ساتھ اسی کو دیا جائے گا جو اصل جماعت ہے، جو سچائی کے ساتھ اپنی بنیادوں پر چل رہی ہے اور چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں بھی میں بات کر رہا تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، ان کا کیا قصور تھا بتائیے. یا تو یہ تو آپ نے پیشن میں فرمائی تھی جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے. احد جو تھا وہ ہلنے لگا، لڑنے لگا. آپ نے ایسے ٹھوکر ماری، احد کو کہا اثبت یا احد، احد ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں. لہذا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عمر بن خطاب شہید ہوئے، ان کے بعد عثمان بن عفان کو شہید کیا گیا. اس کنویں کا پانی جو انہوں نے اپنے پیسے دے کے لگوایا تھا اس کا پانی تک بند کر دیا ان کا.
بڑے مظلوم مارے گئے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مظلوم مارے گئے بہت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہتے ہیں خرج سلمہ بن اکوع الی ربضہ، کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ربضہ کی طرف چلے گئے، وتزوج هناك امرأة، اور وہاں پہ جا کے کسی عورت سے شادی کر لی انہوں نے، وولدت له اولادا، اور اس عورت سے ان کی اولاد ہوئی سلمہ بن اکوع کی، فلم یزل بها، پھر اسی طرح وہ وہاں رہتے رہے، حتی قبل ان یموت بلیال فنزل المدینہ، اپنی وفات سے چند راتیں پہلے وہ مدینے اتر آئے۔ تو اس موقع پہ یہ بات کہی حجاج بن یوسف نے، ارتدتا، کیا تم مرتد ہو گئے ہو، اپنے اوڑی کے بل واپس چلے گئے ہو؟ یہ وہ واقعہ تھا، وہ پہلے نقل کر دیا، یہ بعد میں نقل کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب عثمان عفان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو امام فتنہ عبداللہ بن سبا اس نے یہ سب کام کیا۔ یہ وہی امام فتنہ تھا کہ جو مسلمین کو نماز پڑھاتا مسجد کے اندر، تو مسلمین نے کہا کہ یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، امام فتنہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے لیکن ہمیں دل میں کراہت ہوتی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، اس کو ہٹا دو۔ مگر ان کی اپنی سوچ تھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا کہ امام فتنہ تمہیں نماز پڑھا رہا وہ اچھی چیز ہے، تو اچھی چیز ہے تم اس کی پیروی کرو، اور غلط کام میں اس کی بات مت مانو، نماز اچھی چیز ہے تو پڑھتے رہو نماز۔ بھائی اس طرح تو صحیح نہیں تھا نا، یہ ایک آدمی تم امام بنا دو اور وہ بانی فتنہ ہو، وہ تو اور لوگوں کو خراب کرے گا، پالیسی کے خلاف تھا بالکل۔ مگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ مجھے شہادت کی موت مارنا، وہ بھی شہید ہوئے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے وہ بھی شہید ہو گئے، ان کو بھی قتل کر دیا، اور قتل کر کے ان کی لاش رکھ دی اونٹ پر، اونٹ لاش لے کے چلا گیا، پتہ نہیں لاش کہاں چلے گئی۔ جو مقبرے بنائے ہوئے یہ نہیں ہیں ان کے علی رضی اللہ عنہ کے۔ تبری نے اس کے بارے کو صحیح سند سے بیان کیا، امام تبری نے تاریخ تبری کے اندر سند دیکھی میں نے اس کی، اس میں یہ ہے کہ ان کی لاش ایک اونٹ پر رکھ دی گئی اور وہ اونٹ کو لے کے، اونٹ ان کی لاش کو لے کے چلا گیا، اس کے پیچھے کوئی نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہاں ان کا اونٹ کہاں لے گیا ان کی لاش کو، یہاں تک کی تاریخ صحیح ہے۔ بہرحال انہوں نے مقبرہ بنا ہی دیا ان کا، کسی کو بھی دفنا دیا وہاں جا کے، ایسے لگتا ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ آپ دیکھیں 4 خلفاء میں سے، 4 خلفاء اربعہ میں سے 3 شہید ہوئے، ایک اپنی طبعی موت پر ہے ابو بکر صدیق، اور 3 شہید ہوئے۔ ایسے لوگ کو دنیا میں ان کی اب ایسی مثال ملنی مشکل ہے، ایسے جنتی لوگ کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اتنا فیضیاب کیا تھا کہ شہید ہونا پسند کر لیا، لیکن حق سے سامنے اعتراف نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ہے اصل دین کے اوپر رہنا، دین پر گامزن رہنا، چاہے آدمی کی موت ہو جائے، زندگی چلی جائے، لیکن حق پر رہے آدمی، کیونکہ اصل زندگی آپ کی وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کیا رکھا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا یہ ایک منٹ سوال ہے، جماعت المسلمین کی خواتین کو شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی میں انگوٹھی پہنتی ہیں اسلام۔ ہاں خواتین سنیں کہ جو شہادت کی انگلی ہے اس پر ہی پہننی ہے انگوٹھی، اس کی برا والی پہننی ہے یا اس میں پہننی ہے، یہ ان دو میں نہیں پہننی، سوری، صحیح مسلم کی حدیث ہے شہادت کی انگلی ہے جو اس سے برا انگلی ہے ان دونوں میں نہیں پہننی ہے، ان چنگلی اور جو بات برا والی ان 2 انگلیوں میں پہن سکتی ہیں انگوٹھیاں۔ لیکن آج کل فیشن چل رہا ہے کہ 5 انگلیاں گھی میں ہیں، 5 انگلیوں انگوٹھی پہنتی ہے طرح طرح کی، سمجھے آپ؟ تو خواتین جو مسلمین ہیں ان کو میری بات پہنچ گئی ہوگی، 2 انگلیاں جو ہیں جو کن کی انگلی کے برابر جو انگلی ہے ان دونوں میں پہن سکتی ہیں آپ، دونوں ہاتھوں میں پہن سکتی ہیں، لیکن 2 انگلیاں جو ہیں یہ شہادت کی انگلی اس کے برابر والی انگلی میں نہیں پہنیں گی آپ انشاءاللہ۔